صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا بانی جشن سید تصور حسین کاظمی صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، لنگر، نیاز، اہتمام، آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا اور مجھ حقیر کے چند لفظ امام علی رضا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگ کم نہیں ہیں، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو ابھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اسی شان سے پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ سب سے پہلے تو میری جانب سے اس حسین رات کی مبارکباد وصول کیجیے۔ خدا آپ لوگوں کو زندگی میں ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، موسم کی بھی اور جشن کے۔ بارش یہاں پہ بھی غالباً شاید ہوئی ہو یا نہیں، تمام راستے میں جو ہے وہ بارش رہی ہے اور اس کی وجہ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی ہے۔ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، مضمون اور ہے، پڑھنا اور ہے، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میں جہاں سے آ رہا ہوں سارے راستے بارش رہی ہے۔ تو 2 سال پہلے جشن مرتضوی کا طرح مصرع تھا، اس میں جناب علی زریون کا مطلع آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
جنہوں نے فرمایا تھا کہ تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے، یہ کیوں کر آئیں گے؟ تھوڑا تھوڑا اگر واہ واہ کر دیں گے تو یہ حسین چہرہ اور چمک اٹھے گا، ورنہ ایسے بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں، جشن کی رات ہے، مسکرائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں آپ پہ بوجھ نہیں ہوں۔ تم کو لگتا تھا، اب جس بندے نے موڈ بنا کے بیٹھنا تھا وہ گھر تشریف رکھتا، اس کو کیا ضرورت تھی زحمت کرنے کی؟ اب اگر مولا نے خود موقع دیا ہے اور آپ تشریف لے کے آ گئے ہیں تو بس ذرا سی مسکراہٹ چاہیے۔ تم کو لگتا تھا، سامعین میں دوسرا مصرع پڑھوں تو ماحول بتا دے کہ جشن ہو رہا ہے۔ تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے، یہ کیوں کر آئیں گے؟ ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، یہ جوانیاں سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں؟ مولا راضی ہوں، مولا راضی ہوں، دل بڑا ہو گیا، با خدا دل بڑا ہو گیا۔ میں پھر پڑھتا ہوں جی۔ تم کو وہ کونے والے نہیں بولے، تم کو لگتا تھا کہ بارش، اب مجھے انہوں نے حکم کیا، میں پوری پچھلی جو مجلس یہاں پہ 1.25 گھنٹے کی پڑھ کے گیا ہوں، اس بارگاہ میں ساری نثر تھی، میں نے شعر نہیں پڑھا، اب گاڑی سے اترا ہوں تو شعر کا حکم ہوا ہے، اب شعر پڑھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے۔ تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے، یہ کیوں کر آئیں گے؟ ہم علی کے نام پر، یہ بھائی جان کا چہرہ بڑا اچھا یاد رہ گیا، یہ میرے محترم نے حوصلہ افزائی کر دی، آپ نے حوصلہ افزائی کر دی، سفید داڑھی کے ساتھ یہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب اتنی جگہوں سے جو دل میرا بڑا ہو چکا ہے تو میں وہ شعر پڑھتا ہوں جو عموماً نہیں پڑھتا۔ ذرا سنیے جناب میر تکلم کا شعر، تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے، اب جو شعر سنا رہا ہوں تکلم صاحب کا ہے، یہ کیوں کر آئیں گے ہم؟ اب یہ میر پور نہ ہوتا، کشمیر کی دھرتی نہ ہوتی تو خدا کی قسم نہ پڑتا۔ اب یہاں پڑھنے کا شاید اور لطف ہے، ہم علی کے نام پر، اللہ کرے میرا فیصلہ صحیح ثابت ہو، قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ تکلم صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب جا کے دوزخ میں بہت حیران ہیں، وہ تو سمجھے تھے یہاں بس شیعہ کافر آئیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدر حیدر، کیا بات ہے، مولا راضی ہوں، مولا راضی ہوں۔ کیا اچھا ماحول ہو گیا، کیا خوبصورت ماحول ہو گیا، خدا کی قسم کیا اچھا، دامن بھر گیا خدا کی قسم، دامن بھر گیا خدا کی قسم۔ یہ جوانیاں سلامت رہے جی، اور مولا پاک راضی ہوں، مولا پاک راضی ہوں۔ تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے، یہ کیوں کر آئیں گے؟ ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ با خدا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرا دامن کتنا بھر چکا ہے۔ شیخ صاحب جا کے دوزخ میں بہت حیران ہیں، وہ تو سمجھے تھے یہاں بس شیعہ کافر آئیں گے۔ شروع کریں جشن، ماحول اچھا ہو گیا۔ اب وہ جو 2-3 کلام میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اس کے بعد غم حسین سلامت تو زندگی باقی۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محفلیں، شروع میں یہ کلام پڑھتا تو خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا کہ پتہ نہیں مجمع سنے یا نہ سنے۔ اب یہ اتنا خوبصورت ماحول ہو گیا تو میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میرا دل یہاں سے کم از کم ٹوٹے گا۔ یہ محفلیں، یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، میرے حیران و پریشان بھائی، ذرا سی مسکراہٹ چاہیے، داد بالکل نہیں دینی، ارے مسکراہٹ چاہیے میرے بھائی۔ اب یہ چیزیں جشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ یہ محفلیں، یہاں بیٹھو
داد نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مسکرائیے، فقط مسکرائیے، فقط مسکرائیے۔ آل محمد کے گھر میں جو خوشی ہے، کم از کم اتنا مسکرا دیجئے کہ سارا سال جو آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آج آپ کے ہنسنے پہ رونے لگ جائیں۔ تھوڑی سی آپ لوگ دیر کر رہے ہیں۔ یہ محفلیں میرے دل کے بڑا قریب ہے، یہ کلام جو شروع کر رہا ہوں، مطلب مکمل کروں گا اور ماحول نظر آ جائے گا۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو، ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے، یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، مولا راضی ہو، مولا راضی ہو۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنت۔ میرے سے پہلے جناب مولانا پڑھ رہے تھے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں پیچھے مجمع میں بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی اجازت طلب کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے علماء کا احترام نہیں کرتی وہ جہالت میں جیتی ہیں۔ میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں ایک مولانا کا بیٹا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے والد در اہل بیت کے خادم ہیں، اور الحمدللہ در سے خارج تک قوم مقدس میں آل محمد کی نوکری کر کے وہ الحمدللہ 94 میں ہی واپس آ گئے تھے۔ تو مجھے الحمدللہ میں ایک ایسے گھر میں نے پرورش پائی ہے جہاں مجھے اس چیز کا احترام ہے کہ لباس امام اگر سر پہ ہو، امامہ آبا سر پہ ہو، تو وہ کون سا احترام ڈیزرو کرتی ہے۔ حضور دعا فرمائیے گا، اب آپ کے ہوتے ہوئے اب زیر زبر کا دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک ایک نوک پلک جو ہے اس کو سنوار رہا ہوں، لیکن جتھے میری گل چنگی ہوئے تو تھوڑی جی داد دینی بھی نے میں نے، مہربانی کرنی نے۔ تسی مولانا ہی ہو، یہ گل ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن بھی ہو تو تھوڑی جی واہ واہ بھی کر دے میں نال۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ سر جی لفظ ہے ندامت، ندامت نادم، اس کا مطلب ہے پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، ریگریٹ فیل کرنا۔ اگر ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو دوسرا داد کے لیے اٹھے، جشن نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا، ان کو کہہ دیا تو آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اب شعر پڑھ رہا ہوں، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، جھولیاں بھرنے والا شعر آ رہا ہے، ہاتھ نیچے۔ عدنان بھائی ہاتھ بلند چاہیے۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو، یہ بات ہے، عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ تو روٹتا ہے کوئی تو روٹے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ کہاں؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ اللہ اکبر، میرے مولا راضی ہوں، میرے مولا راضی ہوں۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، مل کے نعرہ حیدری۔ بہت اچھے، نعرہ حیدری یا علی۔ سمپل سی گل ہے جناب، بیٹا کیڑا اوکھا کام ہے۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے۔ ارے بولیے یار، 1 2 3 4 5، وہ 6، وہ 7واں بھائی، یہ 8واں، یہ 9واں، یہ 9 کے 9 بندے اگر فون نیچے رکھ دیں گے نا مجھے تسلی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا اور مجھے آپ کے کیمرے نظر آئیں گے۔ رکھیے فون نیچے اور جشن سنیے۔ خدا کی قسم میں اپنی زندگی سے قیمتی شعر سنا رہا ہوں، اپنی زندگی سے قیمتی شعر سنا رہا ہوں۔ خدا کرے کہ یہ جوان سمجھ جائیں، بزرگوں نے دعا کر بھی دینی ہے، خدا کرے جوان سمجھ جائیں۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر، ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے۔ نہیں پتا اس بندے کو اردو کسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، ضرورتیں لے کر، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین،
اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر بیٹھا ہے. ہاں یہ بات ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے. مل کے نعرہ حیدریہ. بہت اچھا لگا مجھے با خدا. یہ میرے بھائی کا بولنا بہت اچھا لگا. سر تھینک یو سر. بسم اللہ. میرے دل چاہ رہا ہے میں آپ کو شعر ہی سناؤں. ہم ابھی شاعری ہی پڑھتے ہیں, نثر کی طرف نہیں جاتے. اب جشن دا موقع پہ تو گل کریے. صبح صبح دا ٹائم ہوئے 6-7 بجے والا ٹائم یا 5-6-7 والا ٹائم, جس ٹائم دنیا ستی پئی ہوندی ہے تو دین چڑھتا پہ ہوندا ہے. کوئی محلے دی گلی چ اس پاسے او بندہ گلی چ وڑیا جڑا عطر فروش آئی. اللہ جانے کیسی مہک لکھنؤ میں ہے. ایک دن ہمارے ساتھ کڑی دھوپ سے گزر, باد صبا میں کچھ بھی نہیں ہے جو لو میں ہے. تسی اپنی مجلس سے دار ٹھیک دیتی سی تے آج کنجوسی کر رہے ہو عدنان صاحب جی. تو پھر بولو. آتری لفظ آتری استعمال کروں گا. پنجابی بول رہا ہوں اس لیے کیونکہ اردو میں اس کو عطر فروش کہیں گے اور پنجابی میں کہیں گے آتری. آتری وہ ہوتا ہے, عطر فروش وہ ہوتا ہے جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے, ان کا عرق نکالتا ہے, انہیں کئی مراحل سے گزارتا ہے, انہیں کئی قسم کے پروسیس سے گزار کر پھر ان کا عطر بناتا ہے. وہ عطر ایسی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے جسے آپ اور ہم خریدتے ہیں, پھر خرید کے لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگ محفلوں میں جاتے ہیں اور دنیا مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ یاد اس کی خوشبو آج واقعی اچھی تھی. تو یہ تمام پھر آگے دنیا داری کے معاملات چلتے ہیں. صبح صبح کا ٹائم تھا, ہر دروازہ بند تھا, دنیا آدھی سو رہی تھی آدھی جاگ رہی تھی. گلی کے اس کونے سے عطر فروش آ رہا تھا اور یہاں سے مولا کا ملنگ جا رہا تھا. آتری ہوندا پیا آئی, ملنگ ویندا پیا آئی. اب میرے بھائیو جس کے پاس عطر ہوتے ہیں, یہ جو بندہ اپنی ایک پروڈکٹ اگر لے کے آتا ہے تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کی صدا لگاتا ہے نا. ایڈورٹائزمنٹ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. اب یہ اصول ہوتے ہیں. اب جو آپ کو مصرع سنا رہا ہوں, یہ پہلا مصرع صدا ہے عطر فروش کی, جو اس نے اپنی پروڈکٹ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, اس نے جو اس کی تعارف کروایا ہے, جو اس نے صدا لگائی ہے. عطر فروش نے صبح صبح کے ٹائم گلی میں صدا لگائی اور صدا تھی لوگو آ جاؤ اور آ کر میرے سے خوشبو خرید لو. آواز سفر کرتے 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 مولا علی کے ملنگ کے کانوں تک گئی, اور ملنگ نے جس وقت سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ خوشبو ہے, اچھی خوشبو ہے, بڑے مراحل سے گزار کے عطر بنایا ہے, جڑی بوٹیاں کہاں کہاں سے لے کر آیا ہوں, آؤ اور آ کر مجھ سے خریدو. ملنگ نے دور سے سنا تو ملنگ نے اس کی آواز سن کے صدا لگائی. ملنگ نے کہا گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. یہ پوری نظم امام علی رضا علیہ السلام پہ کھلی رکھی ہے میرے سامنے. ماحول بنے گا تو پڑھنا ہے, ورنہ نہ بنا خدا کی قسم میں رائٹ لیفٹ کا کام کر کے اپنا وقت پورا کر کے چلا جاؤں گا. ماحول ملا تو میں وہ نظم پڑھوں گا. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. اب میں سفر کر کے آیا ہوں, کوئی ایک بندہ مجھے بھی کہہ دینا کہ علی یہ بات تمہاری بات پسند نہیں آ رہی, تو میں اس سے بھی سوال کروں گا. اور جو بندہ اتنے مراحل سے اتنی محنت کے بعد اپنے عطر گزار کے لا رہا ہے نا, اور جڑی بوٹیاں, اس کو بھی غصہ تو آئے گا. وہ چلتے چلتے ملنگ کے قریب آیا, اس نے قریب آ کے کہا میں نے کون سا پھول اکٹھا نہیں کیا, میں نے کون سے گل نہیں توڑے, اور میں نے کیسے کیسے کر کے عرق نہیں نکالے, کون کون سی جڑی بوٹی میں نے اکٹھی نہیں کی, تو نے کتنے آرام کن کن پہاڑوں تک گئے اور کن کن جگہوں پہ نے جا کے زمینوں کی کھدائیاں کی ہیں, ایک ایک جڑی بوٹی لائی ہوں, اور تو کہہ رہے خراب کی بو, خراب کی بو, خراب کی بو. میرا منبر کے دامن میں ہاتھ ہے. یہ کو 2-4 یہ سامعین میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جن کے حوصلے پہ میں پڑھ رہا ہوں. مولا علی جانے اور آپ جانے وہ بندہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا ملنگ بتا تو صحیح یہ خراب کی بو کیسے ہے.
ملنگ نے کہا سن، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو۔ عطر فروش نے کہا کیسے؟ ملنگ نے کہا کہاں علی کا پسینہ، کہاں گلاب کی بو۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ کیا بات ہے؟ اچھا بیٹھنا نہیں ہے، اب بیٹھنا نہیں ہے، اب یہی رہیے گا، اب بیٹھیے گا مت، اب یہی رہیے گا۔ پڑھ دوں شعر؟ کو بند کیجئے گا، کو کم کیجئے گا۔ گلوں سے کھینچ لی سر کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیے میں اس کا کیلیبر دیکھوں جو اتنی بڑی لٹریچر کی بات اتنا بڑا فکشن کا نقطہ ضائع کر رہا ہے۔ گلوں سے کھینچ، میرے سامنے ینگ جنریشن بیٹھی ہے، یہ بالزاک، دوستویفسکی، فرانس کافکا، وکٹر ہیوگو اور فرائڈ جیسے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ ہیں میرے بھائی۔ میں اتنا، بلکہ میرا قد چھوٹا ہے، میں فکشن کا اشارہ بڑا دے رہا ہوں۔ ایک بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ کہتے بات کا مزہ نہیں آیا میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائی گلوں سے کھینچ لی، اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت۔ گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو، کہاں علی کا پسینہ، کہاں گلاب کی بو۔ اس نے کہا کیسے؟ ملنگ نے کہا اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے، بسی ہوئی ہے اسی میں اب تراب کی بو۔ ہائے 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 بھائی، کیا کہنے کیا کہنے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر۔ آہا آہا، بس کریے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، ابھی ماحول بنا ہے۔ اس کو اور اوپر لے جائیں، اور اوپر، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو سر اچھی شاعری پڑھنے کا عادی ہوں، ممبر سے کبھی گالی دینے والے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں حلالی حرامی اور 36 ضلع فلانے دا پیو کوئی نہیں، اور یہ زبان ممبر کی بلندی سے کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کمیونٹی نے باب مدینۃ العلم کو مانا ہے، مولا علی کو ماننے والا تمیزدار ہوتا ہے، علی بدتمیز کا تو مولا ہی نہیں۔ بدتمیز بندے کا کیا کام ہے مولا علی کو ماننے والا؟ ہمیشہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ تو نہیں ہوتا، اور گالی کے بدلے گالی تو نہیں ہوتی۔ اس نے اعلان کر دیا تھا سب کو ماروں، علی نظر نہیں آ رہے، علی ملیں گے تو خطی نیزہ علی کے سینے میں ماروں گا۔ میدان میں آئے، پینترے کے رد و بدل سے زمین پہ پٹکا اور یہاں تلوار رکھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندہ آپ کے سامنے ہے، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے تو کیا حساب برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوتی یہ شجاعت۔ خونی دشمن زمین پہ گرا ہو، یہاں پہ آپ نے تلوار رکھی ہو، پسٹل یہاں پہ رکھی ہو، اس وقت اسے مارنا شجاعت نہیں ہے، معاف کر کے الگ ہونا بڑے باق کام ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو زمانے کی روش سے ہٹیے، یہ جو مروجہ ایک کلچر دنیا چلا رہی ہے اس سے ہٹیے میرے بھائی۔ یہاں پسٹل رکھ کے ڈز کرنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ شریف لوگ ابھی آپ نے نہیں دیکھے، شریف لوگوں سے گالی بھی دی نہیں جاتی۔ رکھیے ذرا سر پہ قرآن، مجھے بتائیے، آپ کو اپنا بھی پتہ ہے میرا بھی پتہ ہے، ہم لوگوں میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اتنے صبر والا ہو جس کے زندگی میں کبھی رولا نہ بناؤ۔ باہر جو ایک بندہ آپ کو پتہ چل جائے کہ باہر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور جس کے پاس پسٹل ہے یا ڈنڈا ہے یا کچھ بھی ہے، آپ کو وہ مارنے کے لیے آیا ہے، آپ باہر چلے، ارے چھوڑیے، آپ اس کو گرا بھی لیتے ہیں اور ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھین بھی لیتے ہیں۔ یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، میں علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں، ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا اور آپ کو پتہ ہو کہ جان سے مارنے آیا ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے صبر نہیں کرنا،
کائنات آدم و عالم میں تاریخ حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول کی فوج کا، جس کا نام ہے علی، جس نے جانی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا ہے؟ آپ جوان بیٹھے ہو میرے بھائیو، آپ لوگوں کو بولنا چاہیے تھا۔ مجھے سختی سے انہوں نے منع کیا کہ تجھے شعر پڑھنا ہے، گل نہیں کرنی، تو میں ونجا کہڑے پاسے وہ وقت رہ کے ہو جاندی ہے۔ بتا تیری آخری حسرت کیا ہے، بتا تیری آخری حسرت کیا۔ اس نے جسے انسان بنایا ہے، اس نے انسان کی چھوٹی سی باڈی میں اتنی کوالٹیز رکھی ہیں کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ یہ چھوٹا سا جسم اگر لقد خلقنا الانسان فی اس والے منزل پہ چلے نا، آسانے تک اسفلا سافلین نہیں، اگر انسان اچھی روش پہ چل پڑے نا تو اس کی کوالٹیز کے سامنے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کم ہے، اٹلانٹک اوشنز بھی کم ہیں، اس میں کمالات زیادہ ہیں۔ آپ کو نہیں یقین آتا تو میرپور میں میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو میرپور میں بڑے سے بڑا ایک بندہ کرکٹر بھی مل جائے گا، فٹ بالر بھی مل جائے گا، ذاکر بھی مل جائے گا، مولانا بھی مل جائے گا، خطیب بھی مل جائے گا، جج بھی مل جائے گا، شوٹر بھی مل جائے گا، حکیم بھی مل جائے گا، طبیب بھی مل جائے گا۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک کوالٹی ڈیولپ کر کے میں ابھی آپ کو کتنے دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو بڑے سے بڑا آپ کو فلاسفر دکھا سکتا ہوں، انجینئر دکھا سکتا ہوں، ہر بندہ ایک ایک کوالٹی پہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد بادشاہ علی تھا، جو میدان میں آیا تو اس سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، جو مصلی پہ آیا تو اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں، جو منبر پہ آیا تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، جس سے کسی نے سوال پوچھ لیا تو اس نے علی سے زیادہ عالم کسی کو نہیں پایا، جو کرسی عدل پہ آیا تو اس نے علی سے بڑا جج کسی کو نہیں پایا، علی کے دروازے پہ کوئی چلا گیا تو اس نے علی سے بڑا کریم کسی کو نہیں پایا، علی میدان میں آیا تو علی سے بڑا کوئی جنگجو نہیں ملا، بلکہ انسان تو انسان، حیوان تو حیوان۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انسان رہ گئے، جنات رہ گئے، حیوان رہ گئے۔ خدا کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، جنہیں بھوک نہیں بھی لگتی تھی وہ بھی روٹیاں لینے آتے تھے۔ بندہ آ ہی نہیں سکا جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ میں 10 گھنٹے بھی بات کرتا رہوں تو بات کم ہے۔ میں مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے ایسے ہیں کہ سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں کہ بلا فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ یہاں تلوار رکھی، بہت لمبا مضمون ہے، خدا کی قسم کام کیا ہے اس موضوع پہ، خدا کی قسم ڈاکٹر قلب صادق نے کام کیا ہے اس موضوع پہ، خطیب اکبر مرزا عطر نے کام کیا ہے، خطیب اعظم نے کام کیا ہے، خطیب الایمان نے کام کیا ہے۔ اب وہ زمانے گزر گئے، وہ لوگ گزر گئے، وہ آڈینس بھی گزر گئے، خدا کی قسم ہے یہاں تلوار رکھ کے پوچھ رہے ہیں بتا تیری اگلی حسرت کیا ہے۔ زیدی صاحب قبلہ نے کام کیا ہے ان موضوعات پہ، بتا تیری آخری حسرت۔ ہوں میری ساری گل تواڈے نال میں محسوس کر رہا ہے، بتا تیری آخری حسرت کیا ہے۔ اسے پتہ چل گیا علی تو یہ ہے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ علی نے کہا تیری حسرت کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں طاقت دیکھ چکا ہوں، میں کریم نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہوں ایک کام رہ گیا کہ میں مائک لے کے تھوڑے بچ آ گیا اور میں کتنا تلے ہوا ہاتھ چاہو کرما رہے ہو۔ بتا تیری حسرت کیا ہے؟ اس نے کہا کریمی دیکھنی ہے۔ علی فرماتے ہیں مانگ۔ اس نے کہا یہ تلوار مجھے دے دیں۔ ابھی 2 سے 3 منٹ پہلے آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور پتہ بھی ہو کہ یہ جان لینے آیا ہے، اگر وہ آپ سے وہی ڈنڈا مانگ لے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ مانگے گا، آپ ٹھوکیں گے، پھر مارے گا، رکھ کے آپ لگائیں گے۔ بھائی تو میری جان لینے آیا ہے، اوپر سے یہ ڈنڈا مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں تجھے دے دوں۔ علی اٹھے، اس نے تلوار مانگی، یہ دیکھیے یہ ہوا۔ دور جا کے تلوار گری، اس نے جا کے اٹھائی، اس کی زبان سے پہلا جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وار علی نے کر دیا، کام علی کا ہو گیا، کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا۔ اور چپ ہو جائیں، اب یہ مثالے دار بات جو نہیں ہے تو اور چپ ہو جائیں۔ کفر، ارے یہ دیکھیے نا بھائی، یہ کیا ہے،
پکڑ ایسے علی پکڑ کے رکھتا ہے، گردن کٹ جاتی، ہاتھ ڈھیلا کیا، تلوار دور جا کے گری، وار علی نے کر دیا کام۔ اب جس جملے کے لیے بات شروع کی ہے، کام علی کا ہو گیا، کفر کٹا، انسان بچ گیا۔ اب جب انسان بچ گیا تو علی اسے اٹھا کے لشکر اسلام میں لائے، مبارکبادوں کے سلسلے تمام ہوئے، علی کے دوست علی کی کلائی پکڑ کے علی کو سائڈ، مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ مولا میدان حرب و ضرب میں کوئی اپنی تلوار دوسرے کو دیتا ہے؟ اور وہ جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ جان سے مارنے آیا ہے، مولا اپنا اسلحہ اس کو دے دیا۔ مولا وہ تو خدا کا شکر اس نے اسلام کا۔ میرے بھائی میں میرپور میں ہر شیعہ سنی کا ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سیرت امیر المومنین ہے، مجھے ہاتھ بلند چاہیے، بلند چاہیے، بلند چاہیے، بالکل ممبر چھوڑنے کے قریب۔ مولا اپنی تلوار اسے کیوں دی؟ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا۔ سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو میں نے تلوار کیوں دی؟ ارے موت علی کو قبول ہے لیکن دامن سخاوت پہ دھبا برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ سر میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے حکم کیجئے، زندگی ایسا اتفاق کرتی ہے میں یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، میرا کوئی قد نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ لوگ جو پیسے دیتے ہیں، آپ لوگ جو ٹائم نکال کے آتے ہیں، تو کم از کم اسپیکر سے یہ تو کہیے کہ کم از کم آپ لوگ اتنا جو سن چکے ہیں کہ علی نے خیبر، خندق، یہ ٹائٹلز میرے مولا کے نام رہنے ہیں۔ آپ پلیز اپنے اسپیکر سے اتنا کہیے کہ ہمیں وہ علی سناؤ جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفر ہے، ہمیں وہ علی سناؤ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، تخلیق کائنات کے فلسفے سنیے جو مولا علی نے بتائے ہیں، جا کے نہج بلاغہ کھولیے، خطبات کے بعد مولا کے مکتوبات نکالیے اور پڑھنے والے سے کہیں کہ آپ کو بتائے کہ علی قلمکار کتنے بڑے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ لوگ یہ سن چکے ہیں کہ علی کتنے بڑے جنگجو ہیں، آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ علی کتنے بڑے حکیم ہیں۔ وہ علی جو میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سانس چڑھا ہوا ہے، ادھر موت، یہاں تلوار، وہاں کسی کی گردن کٹ رہی ہے، وہاں کسی کے پیٹ میں خنجر لگ رہا ہے، ایسے موقع پہ جناب مالک اشتر فرماتے ہیں میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، تلوار رکی، میں نے شہد کا شربت دیا، چاروں جانب سے موت لٹکی ہوئی ہے اور گھونٹ تناول فرما کے علی فرماتے ہیں مالک اشتر یہ شہد کا جو شربت ہے اس میں شہد مجھے یمن کا معلوم ہوتا ہے۔ چلے گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں؟ ارے میاں کیا مذاق ہو رہا ہے کہ ایک بندہ میدان جنگ میں فقط جنگجو نہیں بلکہ سب سے بڑا عالم بھی ہے۔ حضور جناب مولانا قبلہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، شعر آپ کے سننے والا ہے، شعر آپ کے سننے والا ہے، سرور نواب سرور صاحب کا شعر ہے، جی لگا کے سنیے گا اور دعا کیجئے گا۔ فرماتے ہیں اس کے اسلام پہ خطرہ ہو، اس کے اسلام پہ خطرہ ہو تو خوددار امام مسئلہ جا کے مخالف کو بتاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے سننے والا شعر ہے۔ اس کے اسلام پہ خطرہ ہو تو خوددار، کیا اچھا شعر ہے، مسئلہ جا کے مخالف کو بتاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتے ہیں اس لیے بھی تو میں کہتا نہیں حیدر کو خدا، ہوش میں رہ کے مجھے جوش ثنا آتا۔ سر ویڈیو بند کریں تو شعر سنیں۔ اس لیے بھی تو میں کہتا نہیں حیدر کو خدا، ہوش میں رہ کے مجھے جوش ثنا آتا ہے۔ فرماتے ہیں رات بھر مدح علی سننے پہ حیرت کیسی، بھئی شمع جلتی ہے تو پروانہ چلا آتا۔ کیا اچھی سماعتیں ہیں، میرے مولا ان سماعتوں کو سلامت رکھیں جو اچھی باتوں کی خریدار ہیں۔
ہوش میں رہ کے مجھے جوش ثنا آتا ہے، اس لیے بھی تو میں کہتا، ایک شعر سننے والا ہے آپ لوگوں کے، میرے ذہن میں آ جائے، اس لیے بھی تو میں کہتا نہیں حیدر کو خدا، ہوش میں رہ کے مجھے فرماتے ہیں بغض حیدر میں جو جلتے ہیں یہ کم ظرف چراغ، عالم غیظ میں خلاق ہوا آتا۔ یا علی مدد، راضی رہیے گا۔ اب ٹائم بچا میرے پاس اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کی تھکن اور بوریت کو بھی مد نظر رکھنا ہے مجھے۔ نظم کا ٹکڑا، اسی پہ سلام، اس کے بعد جی بھر کے سوئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اندازہ ہو رہا تھا پہلے سے۔ جو چیز مانگو وہ آل ابا سے ملتی ہے، عدنان صاحب 35 منٹ بعد مضمون شروع کر رہے ہیں۔ جو چیز مانگو آل ابا سے ملتی ہے، کرم سے، طرز سے، فضل و عطا سے ملتی ہے۔ تیری رضا پہ میں راضی ہوں اس لیے اللہ، تیری رضا جو امام رضا سے ملتی ہے۔ ہائے ہائے، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ پھر پڑھوں میں لاکھ بار پڑھتا ہوں۔ تیری رضا پہ میں راضی ہوں اس لیے اللہ، تیری رضا جو امام رضا سے ملتی۔ بلکہ بات اور اوپر لے جائیں، آپ جوان دعا کرتے ہیں تو دل بڑا ہوتا ہی ہے، لیکن سفید ریش بزرگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو وہ بونس والا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ واقعی انہوں نے تجربہ، اس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جب اتنا سفر کرنے کے بعد ہم جیسے نالائکوں کو سفید ریش بزرگ دعا کر انہوں نے حکم کر دیا دوبارہ پڑھیں، تو میں ان سے وہ دعاؤں کا ہی مجھے لالچ ہے، تو میں ایک شعر اور سناتا ہوں۔ تیری رضا جو امام رضا سے، شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ ہمیں ہائے ہائے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدریہ۔ واہ واہ، دربار سجا ہوا تھا آپ کے اور میرے 8ویں امام کا، دربار سجا ہوا تھا آپ کے اور میرے 8ویں امام کا۔ تبلیغ دین جاری تھی، تدریس دین جاری تھی کہ سوالی آ گیا۔ سوالی نے آ کے سوال کیا، کھانے کو کچھ ہے نہیں، اللہ کے نام پہ کوئی مجھے دے سکتا ہے تو دے۔ کافی وقت کا بھوکا ہوں، بس نظم شروع کر رہا ہوں بڑی جلدی، اب یہ نثر تمام کر رہا ہوں۔ بندوں سے مانگتا گیا، کسی نے اسے کچھ دیا نہیں، چلتا چلتا امام کے سامنے آیا، اللہ کے نام پہ کوئی کچھ دے۔ امام نے آنکھوں میں، بس جلدی کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی تیزی سے سفر کریے گا، مجھے نظم شروع کرنی ہے اور اسی پہ سلام کر دینا ہے۔ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، سوالی ذرا سوچ کے بتا، اپنے لیے چاہیے یا اپنی 7 نسلوں کے لیے چاہیے؟ کیا اچھا مجمع ہے۔ اب وہ میرے پاس لفظ ختم ہو رہے ہیں، آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں، میں باخدا آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا۔ آپ یقین کیجئے، میں الحمدللہ زمین کے 3 کونوں پہ سخی حسین کا ذکر کر چکا ہوں، میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے خدا کو حساب دینا ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا۔ آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میرے دل سے کتنی دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہیں۔ دعا زبان سے نہیں کی جاتی، وہ جو دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا، وہ اوپر والا سن لیتا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرا دامن کتنا بھر گیا آپ کی دعاؤں سے۔ آپ یقین کیجئے، یہ اس علاقے کا جب بھی نام آئے گا تو یہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ جائیں گے۔ اپنے لیے چاہیے یا اپنی 7 نسلوں کے لیے؟
ہن میں وقت اپنی مثال تو تہاڈی دینا، دسو اسی ہو بھی ہے تو کیا کریے؟ ہو سکے مولا آخیا جنید وقت کام پورا کرو. 7 نسلوں کے لیے چاہیے. جتنی جلدی اس نے بولا تھا علی کے لال نے اتنی بے نیازی سے کہا اگر 7 نسلوں کے لیے چاہیے تو وہ دہلیز پہ میری جوتی پڑی ہے اٹھا کے لے. کیا مجمع دیا ہے خدا کی قسم، کیا زندہ سماعتیں دی ہیں عدنان بھائی، کاظمی صاحب کیا اچھا مجمع دے دیا ہے. یہ جوان کتنا مسکرا کے سن رہے ہیں، خدا کی قسم کیا اچھا مجمع ہے. کھڑا ہوا تھا میں سوچ رہا تھا میں قریب بلاؤں لیکن اتنا اچھا خدا کی قسم وہ توقع سے ہٹ کے آپ لوگ وہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں. وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے اٹھا کے لے جا. اس نے جوتی اٹھائی، اٹھا کے سر پہ رکھی، چلتا چلتا بازار میں جا رہا تھا. اب وہ جیسے میں نے بتایا نا عطر فروش جا رہا تھا اور ملنگ آ رہا تھا، ایسے یہاں سے یہ جا رہا تھا اور ایک وہ بھی خوشبو کا تاجر تھا جس کا نام تاریخ نے بتایا معروف کرخی. بسم اللہ معروف آ رہا تھا. چلتے چلتے دونوں کا تبادلہ ہوا. گرامی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں بات کتنی چھوڑ چکا ہوں. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں کتنا مضمون بیچ میں سے سکپ کر رہا ہوں. مجھے کتنی جلدی ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے. آپ لوگ سوچ اگلے 3 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، 3 منٹ بھی زیادہ بول رہا ہوں، اسی میں ہی مجھے نظم بھی پڑھنی ہے. پھر ٹھیک ہے تو پھر سلام کریں گے. کچھ باتوں کا تبادلہ ہوا. اس نے بتایا کہ میرے سر پہ جو نالین ہے وہ امام علیہ السلام کی ہے. معروف سنتا گیا کہ نالین مولا کی ہے. اس کے پاس تاریخ کہتی ہے 70 اونٹوں کی قطار تھی اور 70 اونٹ بھی خالی نہیں، لدے ہوئے، خوشبو سے لدے ہوئے، عنبر و کستوری سے لدے ہوئے 70 اونٹ. تجارت کرتا تھا، تاجر تھا، کہیں سے مال کہیں کو لے کے جا رہا تھا. لدے ہوئے 70 اونٹ تھے. اب معروف نے ڈیمانڈ کی جو چاہیے لے لے، یہ نالین مجھے دے دے. جو چاہیے لے لے، یہ نالین مجھے دے دے. اس نے نالین سر سے اتاری نہیں، سر پہ رکھے ہوئے پوچھا کہ تو نالین کے بدلے مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا فی الحال تو میرے پاس کہ آپ آگے کی بات نہیں کرتا، فی الحال حال کی گھڑی میں آن دا اسپوٹ یہ 70 اونٹ ہیں، تو لے لے، تیری 7 نسلیں سنور جائیں گی. مہار تھام کے جوتی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے، ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے بس اور چاہیے بھی نہیں کیونکہ مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا. ایسا جملہ وصول کرتے ہیں، مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا، مولا نے بھی ہائے 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 مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا. اس کے ہاتھ میں مہار آ گئی، اس کے ہاتھ میں مولا کی نالین چلی گئی. 1 سیکنڈ کا وقت نہیں گزرا، تاجر سوالی ہو گیا، سوالی تاجر ہو گیا، تاجر گداگر ہو گیا، جو گداگر تھا وہ تاجر ہو گیا، اچھا خاصا امیر ہو گیا وہ جس کے ہاتھ میں فقط امام کی نالین تھی. اور اچھے بھلے تاجر سے اچانک گداگر بن گیا وہ جس کے ہاتھ سے مہار چلی گئی، نالین آ گئی. وہ 70 اونٹ لے کے وہاں کو نکلا. یہ مولا کی نالین سر پہ رکھ کے یہاں مولا کے دربار کو چلا. وہ 7 نسلوں والا وعدہ پورا کر کے وہاں کو چلا. سامعین یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں زحمت نہیں دوں گا. بھوک مجھے بھی شدید لگی ہوئی ہے، گھروں کو آپ کو بھی جانا ہے، میں بھی بالکل ممبر چھوڑنے والا ہوں. یہ آخری زحمت ہے. اب یہ بوجھ بھی لگے تو اپنے ہاتھ اٹھائیے گا. امام انہی چاہنے والوں کے حلقے میں بیٹھے تھے یا امام نے دیکھا وہ دنیا کا بڑا تاجر سر پہ نالین رکھ کے آ رہا ہے؟ امام نے اس کو دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور چاہنے والوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا. مال پرانا کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. ارے مال پرانا ہے، پروڈکٹ پرانی ہے، تاجر نیا آ گیا. معروف آ کے امام کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اب جناب معروف کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ اور کچھ نہیں کرتے، امام کی وہی نالین اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور دن رات ایسے ہی گزر رہے ہیں. نالین امام کی سر پہ ہے، شب و روز گزر رہے ہیں. نالین امام کی سر پہ ہے، شب و روز گزر رہے ہیں. قریب کی بستیوں میں طوفان آیا، سیلاب آ گیا اور وہ پوری بستی چل کے امام علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی کہ سیلاب آ گیا اور تباہی پہ تباہی ہو رہی ہے. ہم امام کے دروازے پہ آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ امام آ کر دعا کریں، امام پانی کو حکم دیں، امام معجز نمائی فرمائیں. مظہر العجائب ہے نا، امام حکم دیں اور پانی رک جائے. اب وہ مولا کے دروازے پہ آئے تو اسے مولا نہیں ملے.
معروف ملا, سر پہ مولا کی نالین ہے. معروف نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے, سیلاب آ چکا ہے اور پانی رکوانا ہے. معروف نے کہا دوبارہ سوچ کے بتاؤ, سیلاب رکوانا ہے یا مولا سے ملنا ہے؟ پرلی گوٹھا لے کشمیریوں تو مولا دا واسطہ, میرا آخری 1 منٹ رہ گیا نے کروا لے ہو, سیلاب رکوانا ہے یا مولا سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا معروف حال کی گھڑی میں سیلاب رکوانا ہے, مولا سے ملتے رہیں گے, ابھی ہمیں سیلاب رکوانا ہے, ابھی سیلاب رکوانا ہے. جوتی سر سے نیچے اتاری. معروف نے کہا مولا سے نہ ملو. کاغذ قلم ہاتھ پہ آیا, لکھنا شروع کیا. اب یہ جناب معروف کا خط ہے جو جناب معروف نے جناب خضر کے نام لکھا. علی نبینا و علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام. نظم شروع کر رہا ہوں. کاغذ زمین پہ رکھا, قلم ہاتھ میں لیا اور لکھنا شروع کیا. جاگنا. معروف لکھ رہے ہیں برادر عزیز میرے خضر رند آب. کریں گے کیا کریں گے؟ رند آب, اے دریاؤں کے ولی, اے پانیوں کے فقیر, یہ جناب عباس کے ہاتھ نہیں, یہ میرے مولا کا پہرا ہے. میں آپ کو جناب رضا علیہ السلام کے نوکر کا پروٹوکول بتا رہا ہوں. ایک لفظ اذن, اذن کہتے ہیں اجازت, یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی بھی نہ بولے. برادر عزیز میرے خضر رند آب, میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب. نا 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 نا, اتنا اچھا جو سنتے آئے ہو میرے بھائیوں, مت تھکیے مت تھکیے. ہاں ایسے ایسے بالکل ایسے. برادر عزیز, یہ میرا بھائی, یہ میرا بھائی, برادر عزیز میرے خضر رند آب, میں بات کر رہا. 2 سال کے بعد یہ نظم پڑھ رہا ہوں, اتفاق ہوتا ہی نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہوتا. برادر عزیز میرے خضر رند آب, میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب. امید ہے مزاج معلا بخیر. ڈائریکٹ کم تو نہیں نا کھڑا, حال چال پوچھی تو ہوں کرمان. برادر عزیز میرے خضر رند آب, میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب. امید ہے مزاج معلا بخیر ہیں, سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہیں. جشن میں جتنے اینک والے بیٹھے ہیں وہ صرف کنجوسی کر رہے ہیں. برادر عزیز میرے خضر رند آب, میں نے ٹھیک کہا تھا نا, میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب. امید ہے مزاج معلا بخیر ہیں, سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہے. دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب, سحاب کہتے ہیں بادل کو, دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب ہے, ہم جانتے ہیں آپ کے قبضے میں آب ہے. بے شک خدا کی آپ پہ ہیں مہربانیاں, پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں. پانی سے دریا, دریا سے بادل بناتے ہیں, میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں. تحریر کو ہماری پڑھیں آپ غور سے, ہم جانتے ہیں آپ کو ہر رنگ و طور سے. معروف نام کام ہے سقائی رضا, معروف نام کام, ہم جانتے ہیں آپ کو, ہم جانتے ہیں آپ کو. اور تیرے بس میں ہی نہیں تو علی عباس عسکری کو داد دے, دعا تیرے بس میں ہے وہ دے. اور میں جا رہا ہوں جناب رضا کا نوکر کے, میرے مولا نہیں مولا کا خادم کہہ رہے. ہم جانتے ہیں آپ کو ہر رنگ و طور سے, معروف نام کام ہے سقائی رضا. تاخیر ہو ذرا بھی گوارا نہیں ذرا, گوارا نہیں ذرا. دریا چڑھا ہوا ہے ڈر ہے سیلاب کا, بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب. میں جناب امام رضا کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں, ان کو ناگار آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ علی عباس نے مصرع پڑھا اور علی والوں نے اسے مایوس لوٹایا ہو. مولا رضا جانے تیرا ہاتھ جانے, میں نتیجہ دے کے ممبر چھوڑنے والا ہوں. معروف نام کام ہے سقائی رضا, تاخیر ہو ذرا بھی گوارا نہیں ذرا. دریا چڑھا ہوا ہے ڈر ہے سیلاب کا, بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب کا. تو خضر نبی میں غلام امام رضا کہہ رہا ہوں, چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے, معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو موڑیے. ہاں ہاں ہاں
چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے، معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو پنڈال پیروں پر بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا، دریا کو موڑیے۔ معروف نے کہا پانی کو موڑ دیجئے ورنہ جناب خضر ہم سے کہیں مجادلہ ہو جائے آپ کا، دیکھیں ہماری حکم عدولی اگر ہوئی ہو سکتا ہے تبادلہ ہو جائے۔ دیکھیں ہماری حکم عدولی اگر ہوئی ہو، یا علی مدد آخری ایک مصرع تبادلہ ہو جائے آپ کا۔ معروف نے تحریر مکمل کی اور سیلاب متاثرین کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے دریا میں جا کے یہ خط بہاؤ، اور معروف اپنے حکم کا دامن نچوڑ دے، دریا کی کیا مجال، وہ رستہ نہ چھوڑ دے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے